سید الرسل سید الاولین والآخرین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صالح صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا ہمیں شرف نصیب فرمائے۔ یہ اللہ کا ہم پر اتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف نصیب کیا۔ ساری زندگی نہیں بلکہ قیامت تک اللہ تعالیٰ عمر دے، قیامت تک سجدے میں پڑے رہے تب بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفی الصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل محمد المصطفی وعلى آله المجتبى وعلى آله المجتبى وعلى أصحابه الأتقياء والأصفياء أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر كل قد علم صلاته وتسبيحه وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ وقال الله تبارك وتعالى في آية أخرى ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات والأرض وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى
فی مقام آخر لا اقسم بهذا البلد وقال الله تبارك وتعالى في آية أخرى وهذا البلد الأمين وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر الله نور السماوات والأرض وقال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے اگر اس میں ہو کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے میرے واجب الاحترام قابل عزت کرام معزز مکرم سامعین اعظام اللہ رب العزت کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم الانبیاء سید الرسل سید الاولین والآخرین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا ہمیں شرف نصیب فرمائے. یہ اللہ کا ہم پر اتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف نصیب کیا. ساری زندگی نہیں بلکہ قیامت تک اللہ تعالیٰ عمر دے, قیامت تک سجدے میں پڑے رہے تب بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتے. کیوں؟ اللہ نے محبوب ہی تو ایسا بنایا. آسمانوں میں جتنی مخلوقات ہے ساری کی ساری مخلوقات, زمین کے اندر جتنی مخلوقات ہے ساری کی ساری مخلوقات اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. سبحان اللہ. جس قالین پر تم بیٹھے ہو, جن دریوں پر تم بیٹھے ہو, جن صفوں پر تم بیٹھے ہو, اس قالین کا ایک ایک دھاگا اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے. ان صفوں کا ایک ایک دن کا اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. دنیا کا ذرہ ذرہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے. بے عجیب بات, اللہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا. اللہ تعالی نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن و جمال عطا فرمایا. کیسا حسن و جمال؟ اللہ نے اپنے محبوب کو اتنا حسین بنایا, اتنا خوبصورت بنایا, اتنا حسین و جمیل بنایا
کہ پروردگار خود آپ محبت میں لگ گیا. جیسے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں ایک عاشق ہے، ایک محب ہے، اپنے محبوب کی زلفوں کو دیکھ کر قسم اٹھاتا ہے. دنیا میں محبت کرنے والا محب اپنے محبوب کے چہرے کے حسن کو دیکھ کر قسمیں اٹھاتا ہے. جیسے دنیا کے اندر ایک عاشق اپنے معشوق کے حسن و جمال کی قسمیں اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اتنا حسن و جمال عطا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے محبوب کے حسن و جمال کی قسمیں اٹھائیں. اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آ کر اللہ کا تعارف کروایا کہ اللہ کون ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ، یہودیوں نے کہا ہمارا نبی، ہمارا پیغمبر عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا، اللہ کا صاحبزادہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد 50 سال گزرے. ایک یہودی کھڑا ہوا، اس نے آ کر اعلان کر دیا او نصرانیوں، او عیسائیوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی اور پیغمبر ماننے والوں، مجھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیغام بھیجا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے فرزند، اللہ کے بیٹے ہیں. وقالت النصارى المسيح ابن اللہ، عیسائی کہنے لگے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے فرزند ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے صاحبزادے ہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے کوئی دنیا میں اعلان کر رہا تھا کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، کوئی دنیا میں اعلان کرتے ہوئے نظر آ رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے فرزند ہیں، کوئی دنیا میں اعلان کرتے ہوئے نظر آ رہا تھا پتھر کے بنے ہوئے خدا اور معبود ہیں. لیکن جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت تک آنے والی امت کو فرما دیجئے اللہ احد، اللہ یکتا ہے، اس کے برابر تک کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ نے اللہ واحد نہیں فرمایا، کیونکہ واحد کے مقابلے میں 2 3 4 اسلام ثلاثہ اربع خمسہ 2 3 4 مقابلے میں موجود ہے. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میری امت کے لوگوں، غور کر کے سن لو، اللہ واحد نہیں، اللہ احد ہے، ایسا یکتا ہے، اس کے مقابلے کا کوئی نہیں. جب بات سمجھ میں آئے نا سبحان اللہ بھی کہہ دیا کرو تاکہ آپ کو ڈبل اجر ملتا رہے. اللہ کا ذکر، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سنتے ہوئے اور اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہوئے ڈبل آپ کو اجر مل جائے. جب بات سمجھ میں آئے سبحان اللہ کہیں، یہ اللہ کی تعریف ہے، یہ بہت بڑا جملہ ہے. سبحان اللہ، سارے کہو سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض،
ساتوں آسمانوں میں جتنی مخلوقات ہے ساری کی ساری مخلوقات، زمین کے اندر جتنی مخلوقات ہے ساری کی ساری مخلوقات اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جس قالین پر تم بیٹھے ہو، جن دریوں پر تم بیٹھے ہو، جن صفوں پر تم بیٹھے ہو، اس قالین کا ایک ایک دھاگا اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے۔ ان صفوں کا ایک ایک دن کا اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، دنیا کا ذرہ ذرہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے۔ ستاروں کی باری آئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سارے کے سارے ستارے مجھے سجدہ کرتے ہیں۔ جب درختوں کی باری آئی، اللہ فرماتے ہیں اربوں خربوں کی تعداد میں موجود سارے کے سارے درختوں کے سارے پتے مجھے سجدہ کرتے ہیں۔ جب پہاڑوں کی باری آئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سارے کے سارے پہاڑ، بڑی بڑی چٹانیں، بڑے بڑے پتھروں کا ایک ایک ذرہ مجھے سجدہ کرتا ہے، میری تسبیح بیان کرتا ہے۔ جب انسان کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سارے انسان نہیں، بہت سے انسان میرا انکار کرتے ہیں، بہت سے انسان میری تعریف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ساتوں آسمانوں کی ساری مخلوقات اللہ کو سجدہ کر رہی ہے، ساتوں زمینوں کی ساری مخلوقات اللہ کو سجدہ کر رہی ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے خلاصتاً بیان فرما دیا ساری کی ساری مخلوقات اللہ کو سجدہ کر رہی ہے، پھر الگ الگ ذکر کر کے تفصیلاً بھی بیان کر دیا والشمس تجری لمستقر لہا، اللہ نے فرمایا جو اپنے وقت پر سورج طلوع ہوتا ہے، اپنے وقت پر سورج غروب ہوتا ہے، ساری دنیا کو اپنے نور سے روشن کر رہا ہے، جس کے نور کے اندر، جس کی روشنی کے اندر تم زندگی گزار رہے ہو۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ سورج کتنا بڑا ہے؟ فرمایا جتنی روئے زمین تمہیں نظر آ رہی ہے، اس روئے زمین جیسی 13 لاکھ زمینیں ملے ایک سورج بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اتنا بڑا سورج مجھے سجدہ کرتا ہے، میری اجازت لے کر طلوع ہوتا ہے، میری اجازت لے کر غروب ہوتا ہے۔ والقمر، وہ چاند جو رات کو چاندنی عطا کرتا ہے، سیاہ رات کو روشن کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ چاند بھی مجھے سجدہ کرتا ہے۔ والنجوم، جو ستارے تمہیں اربوں خربوں کی تعداد میں نظر آتے ہیں، یہ سارے کے سارے ستارے اللہ فرماتے ہیں مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ والجبال، بڑے بڑے پہاڑوں کے بڑے بڑے پتھر اللہ فرماتے ہیں مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ والشجر، بلند و بالا درخت، دنیا کے اربوں
खरबों की तादाद में मौजूद दरख्त, अल्लाह फरमाते हैं ये सारे के सारे दरख्त, दरख्तों के सारे पत्ते, अल्लाह फरमाते हैं इन पत्तों के अंदर मौजूद रगे, इन पत्तों की रगों के अंदर मौजूद चलने वाला पानी अल्लाह की तस्बीह बयान करता है। सातों आसमान अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं, ये सूरज चांद सितारे अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। अल्लाह ने फरमाया कुल्लु क़द अलिम सलातहु व तस्बीहा, ये सारी की सारी मखलूकात नमाज भी पढ़ती है, अल्लाह की तस्बीह भी बयान करती है। लेकिन एक अफसोस की बात है, बहुत ही अफसोस की बात, बहुत ही अफसोस की बात, अल्लाह ने फरमाया हमने इंसान को पीर और मुर्शिद बनाया है। 18,000 मखलूकात को इंसान के ताबे कर दिया, इंसान का मुरीद बना दिया। 18,000 मखलूकात इंसान के सामने अपना सर झुका कर खड़ी है। ये इंसान सारी मखलूकात का पीर और मुर्शिद है। क्यों? अल्लाह फरमाते हैं कि हमने सिर्फ इसी इंसान को अकल अता की। लेकिन एक अफसोसनाक इत्तला और खबर है कि अल्लाह ने क्या फरमाया। जब सूरज की बारी आई, अल्लाह ताला ने फरमाया सूरज मुझे सजदा करता है। जब चांद की बारी आई, अल्लाह ताला ने फरमाया ये चांद मुझे सजदा करता है। जब सितारों की बारी आई, अल्लाह ताला ने फरमाया सारे के सारे सितारे मुझे सजदा करते हैं। जब दरख्तों की बारी आई, अल्लाह फरमाते हैं अरबों खरबों की तादाद में मौजूद सारे के सारे दरख्त, दरख्तों के सारे पत्ते मुझे सजदा करते हैं। जब पहाड़ों की बारी आई, अल्लाह ताला ने फरमाया सारे के सारे पहाड़, बड़ी बड़ी चट्टानें, बड़े बड़े पत्थर, पत्थरों का एक एक जर्रा मुझे सजदा करता है, मेरी तस्बीह बयान करता है। जब इंसान की बारी आई तो अल्लाह ताला ने फरमाया सारे इंसान नहीं, बहुत से इंसान मेरा इनकार करते हैं, बहुत से इंसान मेरी तारीफ करते हैं। इंसान की बारी आई, पीर और मुर्शिद की बारी आई। 18,000 मखलूकात को जिस इंसान के ताबे कर दिया, जब उस इंसान की बारी अल्लाह ने यूं नहीं फरमाया सारे इंसान मुझे सजदा करते हैं, बल्कि अल्लाह ने फरमाया बाद इंसान सजदा करते हैं, बाद इंसान इनकार करते हैं। कितनी अफसोसनाक बात है। जिसको इतना कीमती बनाया वो इनकार कर रहा है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया व इन मिन शैइन ला तुसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफ़क़हूना तस्बीहहुम। सारी कायनात मेरी तस्बीह बयान कर रही है, दुनिया का एक एक जर्रा मेरी तस्बीह बयान कर रहा है, लेकिन तुम उनकी तस्बीह को समझ नहीं सकते। मैं कहूं इस कालीन का एक एक धागा अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहा है, मुझे तो सुनाई नहीं देता। अल्लाह फरमाते ला तफ़क़हूना तस्बीहहुम, तुम इनकी तस्बीह को समझ नहीं सकते। मैं परवरदिगार सुन रहा हूं। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इस बात की तरफ इशारा कर दिया, आसमान नमाज भी पढ़ता है मेरे सामने, सर भी झुकाता है, मेरी हम्द व सना भी बयान करता है, ये जमीन मेरी हम्द व सना बयान कर रही है, सूरज और चांद सितारे मेरी हम्द व सना बयान कर रहे हैं, जानवर दरिंदे चरिंद परिंद कीड़े मकोड़े ये सारे की सारी मखलूकात अल्लाह फरमाते हैं मेरी तस्बीह बयान कर रही है। ओ मेरे बंदो, अगर तुम मेरी तस्बीह बयान ना भी करो मुझे कोई जरूरत नहीं।
کیونکہ میری تسبیح تو بیان ہو رہی ہے۔ اللہ الصمد، اللہ فرماتے ہیں میں ہر چیز سے بے نیاز ہوں، حتیٰ کہ تمہاری عبادت سے بھی بے نیاز ہوں۔ تمہیں کیا معلوم میری حمد و ثنا، میری تسبیح کتنی بیان کی جا رہی ہے، میرے سامنے نمازیں کتنی پڑھی جا رہی ہیں۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، اللہ فرماتے ہیں دنیا کا ایک ایک ذرہ، آسمان کی ساری مخلوقات، زمین کی ساری مخلوقات میری حمد و ثنا بھی بیان کرتی ہے، میری تعریف بھی کرتی ہے، میری تسبیح بھی بیان کرتی ہے، میرے سامنے سجدے بھی کرتی ہے، میرے سامنے نماز بھی پڑھتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تم نہیں پڑھو گے تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا۔ اسی لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں اگر تم میری عبادت کرو میری شان میں اضافہ نہیں ہوتا، سارے کے سارے انسان میرے نافرمان بن جاؤ میری شان میں کمی نہیں آتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ میری تسبیح تو بہت زیادہ بیان ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ساتوں آسمانوں کی ساری مخلوقات اللہ کو سجدہ کر رہی ہے، ساتوں زمینوں کی ساری مخلوقات اللہ کو سجدہ کر رہی ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے خلاصتاً بیان فرما دیا ساری کی ساری مخلوقات اللہ کو سجدہ کر رہی ہے، پھر الگ الگ ذکر کر کے تفصیلاً بھی بیان کر دیا، والشمس تجری لمستقر لہا، اللہ نے فرمایا جو اپنے وقت پر سورج طلوع ہوتا ہے، اپنے وقت پر سورج غروب ہوتا ہے، ساری دنیا کو اپنے نور سے روشن کر رہا ہے، جس کے نور کے اندر، جس کی روشنی کے اندر تم زندگی گزار رہے ہو۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ سورج کتنا بڑا ہے؟ فرمایا جتنی روئے زمین تمہیں نظر آ رہی ہے، اس روئے زمین جیسی 13 لاکھ زمینیں ملے ایک سورج بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اتنا بڑا سورج مجھے سجدہ کرتا ہے، میری اجازت لے کر طلوع ہوتا ہے، میری اجازت لے کر غروب ہوتا ہے۔ والقمر، وہ چاند جو رات کو چاندنی عطا کرتا ہے، سیاہ رات کو روشن کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ چاند بھی مجھے سجدہ کرتا ہے۔ والنجوم، جو ستارے تمہیں اربوں خربوں کی تعداد میں نظر آتے ہیں، یہ سارے کے سارے ستارے اللہ فرماتے ہیں مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ والجبال، بڑے بڑے پہاڑ، پہاڑوں کے بڑے بڑے پتھر اللہ فرماتے ہیں مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ والشجر، بلند و بالا درخت، دنیا کے اربوں خربوں کی تعداد میں موجود درخت اللہ فرماتے ہیں یہ سارے کے سارے درخت، درختوں کے سارے پر پتے اللہ فرماتے ہیں ان پتوں کے اندر موجود رگیں، ان پتوں کی رگوں کے اندر موجود چلنے والا پانی اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ ساتوں آسمان اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، یہ سورج چاند ستارے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا قل قد علم صلاته وتسبیحہ، یہ ساری کی ساری مخلوقات نماز بھی پڑھتی ہے، اللہ کی تسبیح بھی بیان کرتی ہے۔ لیکن ایک افسوس کی بات ہے، بہت ہی افسوس کی بات،
بہت ہی افسوس کی بات۔ اللہ نے فرمایا ہم نے انسان کو پیر اور مرشد بنایا، 18,000 مخلوقات کو انسان کے تابع کر دیا، انسان کا مرید بنا دیا۔ 18,000 مخلوقات انسان کے سامنے اپنا سر جھکا کر کھڑی ہے۔ یہ انسان ساری مخلوقات کا پیر اور مرشد ہے۔ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے صرف اسی انسان کو عقل عطا کی۔ لیکن ایک افسوسناک اطلاع اور خبر ہے کہ اللہ نے کیا فرمایا؟ جب سورج کی باری ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورج مجھے سجدہ کرتا ہے۔ جب چاند کی باری آئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ چاند مجھے سجدہ کرتا ہے۔ جب ستاروں کی باری آئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سارے کے سارے ستارے مجھے سجدہ کرتے ہیں۔ جب درختوں کی باری آئی اللہ فرماتے ہیں اربوں خربوں کی تعداد میں موجود سارے کے سارے درختوں کے سارے پتے مجھے سجدہ کرتے ہیں۔ جب پہاڑوں کی باری آئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سارے کے سارے پہاڑ، بڑی بڑی چٹانیں، بڑے بڑے پتھروں کا ایک ایک ذرہ مجھے سجدہ کرتا ہے، میری تسبیح بیان کرتا ہے۔ جب انسان کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سارے انسان نہیں، بہت سے انسان میرا انکار کرتے ہیں، بہت سے انسان میری تعریف کرتے ہیں۔ انسان کی باری آئی، پیر و مرشد کی باری آئی۔ 18,000 مخلوقات کو جس انسان کے تابع کر دیا، جب اس انسان کی باری اللہ نے یوں نہیں فرمایا سارے انسان مجھے سجدہ کرتے ہیں، بلکہ اللہ نے فرمایا بعض انسان سجدہ کرتے ہیں، بعض انسان انکار کرتے ہیں۔ کتنی افسوسناک بات ہے، جس کو اتنا قیمتی بنایا وہ انکار کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ لَّا تُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ ساری کائنات میری تسبیح بیان کر رہی ہے، دنیا کا ایک ایک ذرہ میری تسبیح بیان کر رہا ہے، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ میں کہوں اس قالین کا ایک ایک دھاگا اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، مجھے تو سنائی نہیں دیتا۔ اللہ فرماتے لا تفقهون تسبیحهم، تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے، میں پروردگار سن رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس بات کی طرف اشارہ کر دیا آسمان نماز بھی پڑھتا ہے میرے سامنے، سر بھی جھکاتا ہے، میری حمد و ثنا بھی بیان کرتا ہے، یہ زمین میری حمد و ثنا بیان کر رہی ہے، سورج اور چاند ستارے میری حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، جانور درندے چرند پرند کیڑے مکوڑے یہ سارے کی ساری مخلوقات اللہ فرماتے ہیں میری تسبیح بیان کر رہی ہے۔ او میرے بندو اگر تم میری تسبیح بیان نہ بھی کرو مجھے کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ میری تسبیح تو بیان ہو رہی ہے۔ اللہ الصمد، اللہ فرماتے ہیں میں ہر چیز سے بے نیاز ہوں، حتیٰ کہ تمہاری عبادت سے بھی بے نیاز ہوں۔ تمہیں کیا معلوم میری حمد و ثنا میری تسبیح کتنی بیان کی جا رہی ہے، میرے سامنے نمازیں کتنی پڑھی جا رہی ہیں، کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا کا ایک ایک ذرہ، آسمان کی ساری مخلوقات، زمین کی ساری مخلوقات میری حمد و ثنا بھی بیان کرتی ہے، میری تعریف بھی کرتی ہے، میری تسبیح بھی بیان کرتی ہے، میرے سامنے سجدے بھی کرتی ہے، میرے سامنے نماز بھی پڑھتی ہے۔ تم نہیں پڑھو گے تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا۔ اسی لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں اگر تم میری عبادت کرو میری شان میں اضافہ نہیں ہوتا، سارے کے سارے انسان میرے نافرمان بن جاؤ میری شان میں کمی نہیں آتی۔ کیوں؟
اس لیے کہ میری تسبیح تو بہت زیادہ بیان ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا والضحیٰ، دنیا کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ محبت کرنے والا ایک عاشق اپنے معشوق کے حسن و جمال کو دیکھ کر اس نے حسن و جمال کی قسمیں اٹھاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا زیادہ حسن و جمال عطا کیا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا والضحیٰ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکنے والے تیرے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، سیاہ رات کی طرح تیری سیاہ زلفوں کی قسم۔ حضرت داؤد علیہ السلام بیٹھے ہیں، سامنے ایک کیڑا جا رہا ہے زمین پر۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر ہیں، دل میں خیال آیا اے میرے پروردگار، اس کیڑے کو تم نے کیوں پیدا کیا؟ تھوڑی ہی دیر میں کسی کے پاؤں کے نیچے آ کر کچلا جائے گا، اس کیڑے کو پیدا کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور پیغمبر کو سمجھانے کے لیے، قیامت تک انسانیت کو سمجھانے کے لیے اس کیڑے کو بولنے کی طاقت عطا کر دی، قوت گویائی عطا کر دی۔ کیڑا بول کر کہنے لگا او اللہ کے پیغمبر، اللہ کے نبی، 1000 مرتبہ صبح، 1000 مرتبہ شام کو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، 1000 مرتبہ صبح کو، 1000 مرتبہ شام کو اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہوں۔ اللہ نے بتا دیا کہ اللہ کی تسبیح کتنی بیان ہو رہی، کیڑے مکوڑے بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ اسی لیے فرمایا، اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں اپنے ہر مخلوق کو جانتا بھی ہوں، دیکھتا بھی ہوں۔ احاط بصره بجميع المرئيات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنی ساری کی ساری مخلوقات کو جانتا بھی ہوں، دیکھتا بھی ہوں۔ میں سامنے دیکھتا ہوں تو پیچھے نظر نہیں آتا، پیچھے دیکھتا ہوں تو سامنے نظر نہیں آتا، دائیں دیکھتا ہوں تو بائیں نظر نہیں آتا، بائیں دیکھتا ہوں تو دائیں نظر نہیں آتا، نیچے دیکھتا ہوں تو اوپر نظر نہیں آتا، اوپر دیکھتا ہوں تو نیچے نظر نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ہر طرف سارے کی ساری مخلوقات کو ایک ہی وقت میں دیکھ رہا ہوں۔ کوئی مخلوق مجھ سے اوجھل نہیں، میری مخلوق، اللہ فرماتے ہیں سمندر کی طغیانی میں کیوں نہ ہو، پانی کی تہ میں کیوں نہ ہو، پہاڑوں کی غاروں میں کیوں نہ ہو، میری مخلوق جہاں بھی ہے میں اپنی ساری مخلوقات کو دیکھ بھی رہا ہوں، جانتا بھی ہوں۔ اسی لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں نملة سوداء على صخرة سوداء في ليلة سوداء، اللہ فرماتے ہیں سیاہ رات کے اندر، سیاہ چٹان کے اوپر سیاہ چونٹی ایک نہیں گروہوں کی تعداد میں چل رہی ہو،
اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتے کہ میں چیونٹی کو دیکھ رہا ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان چیونٹیوں کے پاؤں سے جو پتھروں پر لکیریں آ رہی ہیں ان لکیروں کو بھی جانتا بھی ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں۔ احاط بصره بجميع المرئيات، اس پروردگار نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آ کر اللہ کا تعارف کروایا کہ اللہ کون ذات ہے۔ سمندر میں ہیر مچھلی ہے، پیدائش کی جگہ اور ہے، کھانے کی جگہ 1000 کلومیٹر دور ہے پیدائش کی جگہ سے۔ جب بچوں کی پیدائش کا وقت آتا ہے تو یہ ہیر مچھلی 1000 کلومیٹر سفر کر کے خوراک کی جگہ سے پیدائش کی جگہ پر جاتی ہے، وہاں پر بچے پیدا کرتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے پیدا ہوتے ہی خوراک کی جگہ پر پہنچنے کے لیے سفر شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے بتاؤ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو، ابھی پیدا ہونے والے بچوں کو کس نے بتایا کہ تمہاری خوراک کہاں ہے؟ چھوٹے بچے 1000 کلومیٹر سفر کر کے اپنی خوراک کی جگہ پر پہنچتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا ہے، ایسا حسن و جمال عطا کیا، ایسا حسن و جمال عطا کیا کہ اللہ خود آپ محبت میں لگ گیا، اللہ خود آپ محب بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا والضحیٰ، دنیا کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ محبت کرنے والا ایک عاشق اپنے معشوق کے حسن و جمال کو دیکھ کر اس نے حسن و جمال کی قسمیں اٹھاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا زیادہ حسن و جمال عطا کیا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا والضحیٰ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکنے والے تیرے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، سیاہ رات کی طرح تیری سیاہ زلفوں کی قسم۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اچھل پڑے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خوشی میں آ گئے، خوشی میں آ کر اپنے صحابہ کو فرمانے لگے او میرے صحابہ، کل قیامت والے دن اپنے پروردگار کی عزت کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اپنے پروردگار کے جلال کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اپنے پروردگار کی کبریائی کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، میں بھی اس وقت تک راضی نہیں ہوگا جب تک اپنی ساری امت کو جہنم سے نکلوا کر جنت میں نہ پہنچا دوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ قسمیں اٹھا کر فرمایا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں تیرے حسن و جمال کی قسمیں اٹھاتا ہوں، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کل قیامت والے دن میں تجھے اتنا عطا کروں گا، اتنا عطا کروں گا، عطا کرتا رہوں گا جب تک تو راضی نہیں ہوگا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوئے، اتنا خوش ہوئے جیسے غریب انسان کو دنیا کی بادشاہت مل گئی ہو۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کا اظہار فرما رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ اتنا زیادہ خوش کیوں ہو رہے ہیں؟ آج سے پہلے ہم نے آپ کو اتنا خوش نہیں دیکھا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں کیوں خوش نہ ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ
وسلم کل قیامت والے دن جب تک تو راضی نہیں ہوگا میں عطا کرتا رہوں گا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اچھل پڑے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خوشی میں آ گئے، خوشی میں آ کر اپنے صحابہ کو فرمانے لگے، او میرے صحابہ، کل قیامت والے دن اپنے پروردگار کی عزت کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اپنے پروردگار کے جلال کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اپنے پروردگار کی کبریائی کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، میں بھی اس وقت تک راضی نہیں ہوگا جب تک اپنی ساری امت کو جہنم سے نکلوا کر جنت میں نہ پہنچا دوں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے اتنی دعائیں کر رہے ہیں، اتنی رو رہے ہیں، اتنی چلا رہے ہیں، اتنی پریشان ہیں اپنی امت کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے 100 آیات مبارکہ اتار کر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں پروردگار ہو کر، پوری کائنات کا مالک خالق رازق ہو کر، تیرا رب ہو کر، پوری کائنات کا رب ہو کر، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کل قیامت والے دن تیری امت کے بارے میں تجھے شرمندہ نہیں ہونے دوں گا۔ حشر کا میدان لگا ہوا ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک ممبر منگوایا، ممبر منگوا کر رکھوا دیا۔ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن فرمائیں گے، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس ممبر پر تشریف رکھے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک اس ممبر پر رکھ دیں گے، عرض کریں گے، ایسے ہاتھ جوڑ کر عرض کریں گے، اے میرے پروردگار، میں نے اپنا ہاتھ اس ممبر پر رکھ دیا تاکہ تیری نافرمانی نہ ہو، لیکن اس ممبر پر میں بیٹھ نہیں سکتا، کیونکہ اگر میں اس ممبر پر بیٹھ گیا مجھے ڈر ہے یہ ممبر مجھے اڑا کر جنت میں نہ لے جائے، میری امت ساری کی ساری اکیلی نہ پڑ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے عرش معلیٰ پر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوا لیا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے تشریف فرما ہے، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کے اتنا قریب ہو گیا، اتنا قریب ہو گیا، میرے اور میرے پروردگار کے درمیان ایک کمان یا 2 کمانوں کا فاصلہ بچ گیا۔ اتنی اللہ کے قریب پہنچ کر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں مانگا، اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں مانگا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سامنے اپنے عاجزی اور انکساری بیان کرنے کے بعد التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو کر بیٹھ گئے، پروردگار عالم جاننے کے باوجود پوچھنے لگے، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے عرش معلیٰ پہ پہنچ کر میرے سامنے بیٹھ کر بھی میرا محبوب پریشان ہوں، میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کیسی؟ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے تو اے میرے پروردگار اتنا بڑا انعام عطا کر دیا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو میری امت کہاں جائے گی جو
جو پیچھے چھوڑ کر آیا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا یا فرشتوں نے کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اسی لیے ہمیں چاہیے، اللہ نے ہمیں اتنا اعلیٰ محبوب اور پیغمبر عطا کیا، ہمیں چاہیے اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ اصل محبت صرف دعوے نہیں ہے کہ میں عاشق ہوں، محبت کرنے والا ہوں، اصل محبت نبی کی اتباع ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پر مر مٹنے والا بنائے۔ وما توفیق الا باللہ۔